اور جو بغیر مسائل سیکھے یہ کاروبار کرنے تو دھاڑ کر کے حرام میں پڑ جائے گا، اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا میں حرام میں پڑ گیا. اور بولتے ہیں ہمارے پاس تو سارا ستھرا پیسہ ہے. تو یہی نہیں پتا بیوقوف تم کو ستھرا پیسہ بولتے کس کو؟ سیکھا ہی نہیں آج تک. تو سیکھنا ضروری ہے، سیکھے بغیر نہیں چلے گا. جب دنیا کا تھوڑا سا جیسے درزی ہے تو بولتا ہے میں نے سیکھا، تو کیا سیکھا؟ تو کٹنگ کرنا سیکھا ہے، مشین چلانا سیکھا ہے، تو سلائی کرنا سیکھا ہے، تو یہ تراش خراش فیشن کی جو ڈیزائن ہے یہ سیکھی ہے نا. تو یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ سیکھے بغیر آپ نہیں سیکھ سکتے. تو اسی طرح ایک دوسرا بھی اس کا رخ ہے نا تصویر کا. سمجھو یہ ظاہری رخ ہے کہ آپ کو یوں یوں کرنا آنا چاہیے تو کام چلے گا. اس کا باطینی رخ وہی ہے کہ اس کے دینی مسائل بھی سیکھنا فرض ہے. نہیں سیکھو گے تو گئے. اب اس طرح کئی درزی بعضوں کا جلدی میں کپڑے خراب کر دیتے ہیں اور پھر اس کا دیتے نہیں. تو یہ بھی اس کے لیے واجب ہے کہ اگر کسی کے کپڑے نے خراب کر دیے تو اس کو اب پلے سے تاوان دینا پڑے گا. نہ کہ اجرت لے لے، بلکہ اجرت بھی نہ لے اور اس کو پلے سے اس کا جو بھی نقصان ہوا یہ پیمنٹ کرنی پڑے گی. یہ واجب ہے، نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا. وہ بیچارہ تو وہ دل محسوس کر رہ جائے گا اور اس کی زبان سے تو اس کی عید بھی خراب ہو جائے گی. بعض اوقات عید کے کپڑے بھی خراب کر دیتے ہیں جو اناڑی درزی ہوتے ہیں. تو اناڑی درزی بھی کام کرنا اس کا بھی جائز نہیں ہے، جبکہ یہ لوگوں کے کپڑے خراب کر دیتے، صحیح سینا آتا نہیں ہے اس کو. تو یہ دنیاوی یعنی کہ یہ دنیاوی طور پہ بھی اس پہ تو رسوائی ہوتی ہے، لڑائی کرتے ہیں. اسی طرح اناڑی قصاب بقرعید میں نکل کھڑے ہوتے ہیں. تو نہیں نیم حکیم خطرے جان، تو نیم قصاب خطرے گوشت. تو وہ گوشت کا وہ ہڈیوں کا قیمہ بناتے ہیں پھر، اور کھال میں وہ چارنی بناتے ہیں کھال کی، ادھر سے پھاڑ دیا ادھر سے چیر دیا. اور چھری ایسی ہوتی ہے کہ جس سے رسی نہیں کٹتی تو گلا کیا کاٹیں گے بیچارے. تو یہ بھی ہے کہ فن کے ماہروں تو ہی کریں، ورنہ جانور کو بھی زیادہ تکلیف دیں گے اور اس کا گوشت بھی خراب کر کے اس کو بھی ایزا پہنچے گی جس کا جانور ہے. اور کھال کو نقصان کر کے وہ ہمارے زر مبادلہ کو نقصان ہوگا، ہماری معیشت کو نقصان ہوگا. یہ سب باتیں جانتا ہے تو کرے، ورنہ پھر اس کام میں ہاتھ نہ ڈالے. کسی ماہر کے ماتحت رہ کر پہلے پریکٹس کرے، مشق کرے. جب ماہر ہو جائے تب کام ہاتھ ملے. یہ ہر کام کے لیے یہ اصول بنے ہوئے کہ جس کی جو میرے ہاتھ میں ہتھوڑا دے دو تو میں بولوں میں کارپینٹر بن گیا. میں کیا دھول کارپینٹر بنوں گا؟ میں تو ٹھاک کر کے کیل ماروں گا، ہتھوڑا ہے میرے ہاتھ میں تو پتا چلا لکڑی پھٹ گئی. اب لکڑی پھٹ گئی تو دو تاون. آتا ہی نہیں تم کو بنانا، تم نے سیکھا ہی نہیں ہے. تم کو پتا ہی نہیں کہ کون سی لکڑی میں کون سی کیل جانی چاہیے اور اس کو چوٹ کتنی سائز کی مارنی چاہیے. اب وہ ٹھا کر کے میں نے کیل ماری اور کھٹ کر کے وہ ٹاڑ کر کے وہ شیشہ گرا نیچے. میرا نشانہ بھی صحیح نہیں، مجھے نشانہ بھی سیکھنا پڑے گا. یا کبھی اپنے لیے مصیبت کھڑی کر لوں گا کہ وہ میں نے ٹھاڑ کر کے مارا تو سیدھا اپنے انگوٹھے پر مارا، انگوٹھا یوں ہو گیا، پھول گیا، ہو کر کے بیٹھ گیا. یہ سارا سیکھنے سے کارپینٹر بھی سیکھیں گے، کارپینٹری تو آئے گا. یہ سوتھار بولتے ہیں ہم اس کو، اور بڑھئی بولتے ہیں اردو میں، لیکن کارپینٹر میں لوگ اب زیادہ سمجھتے ہیں. تو یہ ہر چیز دھوبی ہے، اس کو بھی سیکھنا پڑے گا. نہیں تو بلیچنگ پاؤڈر ٹھوک دے گا زیادہ، تو وہ یہ سوڈا زیادہ مار دے گا، پتہ نہیں کیا کیا کر دے گا، تو کپڑے کا وہ کنڈا ہو جائے گا، پھٹ جائے گا کپڑا، گل جائے گا کپڑا. تو اپنی کوتاہی کی وجہ سے قصدن جس نے جہالت کی وجہ سے یہ نقصانات پہنچائے، اس طرح کے نقصانات کے تاوان دینے پڑتے ہیں، ڈنڈ دینا پڑتا ہے. 1000-1500 کا جوڑا اس کا آپ نے کنڈا کر دیا سوڈا مار کے، زیادہ کاسٹک سوڈا ٹھوک کے، اس میں 2 پیسے پلے سے. رے ہم کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا ہے، تو جب فرشتے پکڑیں گے تو ان کو بھی بول دینا. قبر میں جب گرا ہوگا یا قیامت میں دن جب پکڑیں گے تو بول دینا کسی سے نہیں ڈرتا. وہاں کس کی چلے گی؟ تو اس لیے میرے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ سب سیکھنا پڑے گا. جو بھی کرنا سیکھنا پڑے گا، ورنہ کام یہ کافی کاریگر، یہ ناقص کاریگر ہوتے ہیں، یہ اناڑی جس کو ہماری عام زبان میں بولتے ہیں، تو یہ نقصان پہنچاتے چیزوں کو. یہ نہیں، ان کے لیے جائز نہیں ایسا کرنا، لوگوں کی چیزوں کو نقصان پہنچانا. بیچارے مروت میں بعض نہیں بولتے، بعض وہ اپنی شرافت کی وجہ سے نہیں بولتے، عزت کی وجہ سے نہیں بولتے کہ یار اب اس نے چیز خراب کر دی، ابھی کچھ بولوں گا تو میری عزت بھی خراب کر دے گا. ہے ہی ایسا، مطلب اللہ قسم کا آدمی ہے اور آئندہ وہ آئے گا نہیں. لیکن اس کی جو ایزا ہوئی، اس کا دل دکھا، اس کے مال کو آپ نے نقصان پہنچایا،
اس کا حساب یہاں نہیں دیتے، آپ کے شر سے بچنے کے لیے وہ چلا گیا، آخرت میں تو دینا پڑے گا۔ تو اس لیے اس طرح کے جتنے بھی کمزور لوگ ہیں ان کو کسی کو استاد بنانا چاہیے۔ میں نہیں کہتا کام چھوڑ دو، آپ کام کرو، لیکن استاد کی نگرانی میں کرو تاکہ کام درست ہو۔ اس کام میں ہاتھ مت ڈالو جو آپ کو نہیں آتا، غلط مت کرو کہ آخرت میں پھنسو گے۔ دنیا میں بھی کوئی سر پھرا ہوگا تو وصول کر لے گا، مار دھاڑ ہو جائے گی۔ جیسے درزی بھی اگر غلط کر دے گا تو پھڈا تو ہو جاتا ہے، ڈاکٹر غلط علاج کرتا ہے تو بعض اوقات اس کو بھی دھلائی کر دیتے ہیں، مار مار کے صحیح کر دیتے ہیں، بلکہ بعض اوقات فائر بھی کر دیتے ہوں گے اگر کوئی عزیز اس کا فوت ہو گیا ڈاکٹر کے ذریعے۔ حالانکہ اس میں یہ ہے کہ گنجائشیں ہیں کہ ڈاکٹر سے لڑنا سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ڈاکٹر جو واقعی ڈاکٹر ہے اس نے دوا اپنی دانست میں صحیح دی، کہ جو وہ ایسا ڈاکٹر ہے کہ جس کو ڈاکٹر بننے کی شریعت نے اجازت دے دی ہے۔ اب اس نے اگر غلط فہمی میں کوئی ایسا کام اس سے ہو گیا تو اب اس کی یہاں پکڑ نہیں کی جائے گی، قانون بھی اس کو نہیں پکڑے گا، چھوڑ دے گا قانون۔ یہ اور غلطی ہے، لیکن یہ کاریگروں کی غلطیاں اور ہیں۔ کاریگر تو یعنی کہ خواہ مطلب یعنی کہ جانتے نہیں ہیں، لوگوں کی چیزوں پر پریکٹیکل کرتے ہیں، لوگوں کی چیزیں خراب کر کے وہ سیکھتے ہیں۔ دیکھو بچہ جب پڑھنے جاتا ہے تو وہ اپنے ماں باپ کے پیسوں کی کاپی کو خراب کرتا ہے، اس پہ وہ رگڑم جگڑم کرتا ہے اور پھاڑ پھوڑ کر پھینکتا ہے، وہ کسی اور کے پیسے نہیں کرتا۔ یہ یہاں ضرورت ہے اس کی، یہ سیکھ رہا ہے، لیکن عام طور پہ دوسرے کے مال سے جو سیکھ کر جو اس کا کنڈا کرتے ہیں، یہ غلط کرتے ہیں۔ سب کو سیکھنا پڑے، عرف سے ہٹ کر اگر تھوڑا سا بھی کسی کی چیز کو نقصان پہنچایا آپ نے تو آخرت میں پکڑ سے ڈرنا چاہیے، عذاب کا استحقاق ہوگا۔ تضییع مال، کسی کا مال ضائع کرنا، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔